ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے، ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے۔ جشن میلاد النبی پر مومنوں خوشیاں کرو، جشن میلاد النبی پر مومنوں خوشیاں کرو، شکر نعمت کے لیے رب کا یہی فرمان ہے، شکر نعمت کے لیے رب کا یہی فرمان ہے۔ مکے میں چومے کفے پا اس کی عظمت بڑھ گئی، مکے میں چومے کفے پا اس کی عظمت بڑھ گئی، اس فضیلت کی شہادت آیت قرآن ہے، اس فضیلت کی شہادت آیت قرآن ہے۔ نور سے ان کے بنے لوح و قلم عرش بری، نور سے ان کے بنے لوح و قلم عرش بری، انجم و شمس و قمر سب میں اسی سے جان ہے، انجم و شمس و قمر سب میں اسی سے جان ہے۔ ڈوبا سورج پلٹا دیکھو چاند بھی شب ہو گیا، ڈوبا سورج پلٹا دیکھو چاند بھی شب ہو گیا، اقتدار مصطفیٰ کی ہر گھڑی ایک شان ہے، اقتدار مصطفیٰ کی ہر گھڑی ایک شان ہے۔ انگلیوں سے شیریں چشمے آپ کی جاری ہوئے، انگلیوں سے شیریں چشمے آپ کی جاری ہوئے، دیکھ کر منظر زمانہ آج بھی حیران ہے، دیکھ کر منظر زمانہ آج بھی حیران ہے۔ معجزات مصطفیٰ نے سب پہ واضح کر دیا، معجزات مصطفیٰ نے سب پہ واضح کر دیا، کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے، کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے۔ لا نبیہ باقی ہے خود خاتمیت کا ثبوت، لا نبیہ باقی ہے خود خاتمیت کا ثبوت، اب نبوت کا تصور کفر ہے طغیان ہے، اب نبوت کا تصور کفر ہے طغیان ہے۔ خلد طیبہ میں عطا فرمائیے دو گز زمین، خلد طیبہ میں عطا فرمائیے دو گز زمین، میرے آقا ہم سبوں کا بس یہی ارمان ہے، میرے آقا ہم سبوں کا بس یہی ارمان ہے۔ گلشن انوار مہکا بوئے زلف پاک سے، گلشن انوار مہکا بوئے زلف پاک سے، یہ ضیا بھی خوشکی اور طالب فیضان ہے، یہ ضیا بھی خوشکی اور طالب فیضان ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ رونق سے معزز مکرم علماء کرام، خطباء ذوی الاحترام، منتظمین جلسہ، بزرگان محترم، حاضرین و سامعین اور پتہ پردہ سماعت کرنے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے، لطف و انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نسبت سے آپ کی یاد میں جمع ہونے کا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ آپ نے ابھی حضرت علامہ منصور صاحب مصباحی سے ایمان افروز خطاب سماعت فرمایا۔ یہاں اسٹیج پر معزز علماء کرام موجود ہیں، سب کے اسماء گرامی سے تو میں واقف نہیں ہوں، علامہ ناصر صاحب اور دیگر مکرم علماء کرام ہیں، ان سے آپ وقتاً فیضیات ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً علماء کا وجود بڑی ہی رحمت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ جب کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیاں قوم ملت کو درپیش ہوتی ہے تو ان کی ان پریشانیوں کو اور ان کی علمی مشکلوں کو علماء کرام دور کرتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور محض احترام روایتی انداز ہی میں نہ ہو بلکہ حقیقی احترام یہ ہے کہ ان کے علوم سے خوب استفادہ کیا جائے اور ان کی بتلائی ہوئی اور پیش کی ہوئی تحقیقات
جو کتاب و سنت کی آئینہ دار ہے اس سے اپنی زندگیوں میں اجالا حاصل کیا جائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی رفعت اور بلندی، عظمت اور برتری کچھ اس طرح سے ظاہر کی ہے کہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ جو ذکر رسول پاک علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں خالق کونین انہیں بھی اپنی بارگاہ سے خصوصی فیوز و برکات نصیب فرماتا ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آیت شریفہ نہایت مشہور اور معروف ہے، سبھی پڑھتے ہیں، جس کو ہم آیت درود و سلام کہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے فرشتوں کا ذکر کیا جو رسول پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، آپ کا ذکر ضمیر کرتے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا ذکر کیا تو انداز الگ، اور جب آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا ان کا تذکرہ کیا تو انداز الگ۔ وہاں فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اور حبیب پاک علیہ السلام کو درود و سلام بھیجنے کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا اس کے تمام فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کرتے۔ تو وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور یہاں اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے۔ یہاں فرشتوں کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور وہاں کیا کہا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا کہا۔ فرشتے اللہ ہی کی مخلوق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر آدم علیہ السلام کا سجدہ جب ہوا ان کی عظمت ظاہر کی تو فرمایا میرے سارے فرشتوں نے، میرے فرشتوں نے سجدہ کیا نہیں کہا، فرشتوں نے سجدہ کیا کہا۔ اور حبیب کا ذکر کر رہے ہیں تو کہتا ہے میرے فرشتے میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو اپنی طرف منسوب کر کے بتلایا۔ اللہ اگر نسبت نبی ہے تو فرشتے کسی اور کے تو نہیں ہوں گے، خدا ہی کے ہوں گے، لیکن اللہ نے یہاں فرق بتلایا ہے۔ سجدہ آدم کو کرنے والے فرشتے بھی فرشتے ہی ہے، مگر فرشتوں نے سجدہ کیا کہہ کر میں نے بیان کیا، اور محبوب پر درود و سلام کرتے ہیں تو صرف فرشتے کہہ کر نہیں بیان کرتا ہوں، میرے فرشتوں نے میرے مصطفیٰ پر درود پڑا ہے، میرے فرشتے میرے حبیب کو سلام کرتے ہیں، یوں بیان کرتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن کی اسلوب سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام کی نسبت سے فرشتوں کو اپنے فرشتے کہہ کر بیان کیا۔ یہ میرے فرشتے ہیں جو میرے پیارے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتے بھی اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ کہہ کر بیان کیا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون کہ سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا کہا، بات حبیب پاک پر درود و سلام پڑھنے کی آئی، حبیب کا ذکر مبارک کرنے کی آئی تو فرمایا وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ نہیں ہے، اور فرشتے درود پڑھتے ہیں نے کہا، اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں کہا، انہیں اپنی طرف منسوب کر کے بیان کیا کہ اب معلوم کیا ہو رہا ہے؟ آدمی وہی ہے، فرشتہ وہی ہے، سجدہ آدم کو کیا تو صرف فرشتہ کہا گیا، مصطفیٰ پر درود پڑا تو اللہ کا فرشتہ کہا گیا، اللہ کی طرف اس کو ایک شرف اور عظمت کے لیے نسبت کر دی گئی تو پتا چلا انسان وہی ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تلاوت کرنے والا، ذکر مصطفیٰ کا کرتا ہے تو رب کو اتنا پیار آتا ہے اس بندے کو اپنا بندہ کہہ کر بیان کرتا ہے، یہ میرا ہے جو میرے پیارے کو یاد کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی وجہ سے ذاکر کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، ذکر کرنے والے کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے جڑ جاؤ، رسول اللہ کی بات بار بار کیوں کرتے ہو؟ توحید کو مضبوط کرو، بار بار یا رسول اللہ کہنے والوں یا اللہ کہا کرو۔ اللہ نے بتایا میرے محبوب کو یاد کرو گے تو غیر نہیں ہوگے، میرے بنو گے، میرے پیارے کی سوچ سے غیر نہیں ہوتے، میرے بنو۔ میرے حبیب کے ذکر کو غیر نہ سمجھو، ان کا ذکر بھی غیر نہیں ہے، ذکر کرنے والا بھی
ہے صحیح ہے، ان کا ذکر بھی میرا ہی ذکر ہے اور ان کا ذاکر بھی میرا ہی ذاکر ہے، ذکر کی وجہ سے میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ خود آپ کی ذات پاک کو سراپا ذکر بنا دیا۔ آپ پڑھیے سورۃ الطلاق 28واں پارہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اللہ نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک عظیم ذکر کو نازل کیا۔ اللہ نے ایک ذکر کو نازل کیا، کون سے ذکر کو نازل کیا؟ کیا تفسیر ہے؟ اب ایک ذکر کا لفظ آنے کے بعد معلوم کرنا ہوگا کہ اس میں مراد کیا ہے۔ اب مراد معلوم کرنے کے تفسیروں کو پڑھنا پڑتا ہے، حدیث کی شرحوں کو پڑھنا پڑتا ہے، مفسرین نے کیا لکھا، محدثین نے کیا لکھا، لیکن یہاں اللہ نے مراد کسی مفسر کے حوالے نہیں کی، کسی محدث کے حوالے نہیں کی، آگے خود ہی فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، کہ ہم نے اپنا ایک ذکر نازل کیا ہے، اور ہمارا ذکر کون ہے؟ ہمارا پیارا رسول ہے، ہمارا حبیب ہے۔ اے میرے ذکر کی بات کرنے والوں، میں نے خود میرے مصطفیٰ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے اور ان کو اپنا ذکر کہہ کر میں نے بتلا دیا ہے۔ میں نے ایک ذکر کو نازل کیا، قرآن یہ بھی میرا ذکر ہے اور صاحب قرآن یہ بھی میرا ذکر ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت کو ذکر خدا کا سمجھو، یاد مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہے، ذکر حبیب پاک بھی ذکر خدا ہے۔ اللہ نے محبوب کی ذات اقدس کو سراپا ذکر بنا دیا۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر رسول پاک علیہ السلام کی شکل میں نازل فرمایا۔ اور آپ دیکھیے آج مسجد نبوی شریف کی قبلے والی دیوار شہادت اور گواہی دے رہی ہے۔ جب آپ حرم نبوی جائیں گے، صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے باب السلام سے آقا علیہ السلام کی جانب مبارک کے پاس پہنچیں گے، داخل ہوں گے تو سیدھی جانب قبلے کی دیوار ہوگی۔ ان مقدس کلمات کی طرف تھوڑا سا توجہ دیجیے جو اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ دیوار قبلہ پر مسجد نبوی شریف کی اسماء رسول پاک علیہ السلام لکھے ہوئے ہیں۔ 201 نام آج بھی اس پر روشن ہے، دنیا کو روشنی یہ رہے۔ انہی ناموں کو پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے تو آپ ایک نام پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلے کی دیوار میں آج بھی اس موجودہ حکومت کے اس موجودہ دور میں بھی یہ نام مبارک ہے کہ حضور کا نام کیا ہے؟ ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ذکر خود حضور علیہ السلام ہے۔ یہ مبارک نام آج بھی روشن ہے، دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اجالا دے رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہنا ذکر اللہ ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو ذکر اللہ نے اپنے حبیب کو قرار دے دیا اور فرمایا میرا مصطفیٰ میرا ذکر ہے۔ اب بے چینی کو دور کرنا چاہو تو در بدر ٹھوکریں کھاتے نہ پھرو، میرے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، چین مل جائے گا، قرار مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس گلی سے چلے تو کوئی اس لیے ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہنا ذکر اللہ سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو اللہ اللہ کہنا، رحمان رحیم کہنا، جیسا اللہ کا ذکر ہے یا رسول اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، یا حبیب اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے بتلا دیا میرا محبوب میرا ذکر ہے اور میرے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ شہادت دیتی ہے، آج بھی سیرت طیبہ کی وہ کتابیں جو دنیا کے اندر مستند اور معتبر قرار پاتی ہیں، ان میں سے کتاب مواہب لدنیہ ہے، جس کے مصنف امام قسطلانی شارح بخاری ہے، اور یہ کتاب آج بھی سعودیہ مملکت میں ہر لائبریری کے اندر آپ کو ملے گی۔ مسجد نبوی شریف کی لائبریری میں بھی موجود ہے، جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی لائبریری میں بھی موجود ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی بھی لائبریری میں موجود ہے، اور وہاں جو کتابیں بازار میں بکتی ہیں ان کتابوں کی دکانوں پر بھی دستیاب ہے۔ مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی شارح بخاری نے ایک روایت درج کی ہے، ایک صحابی آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچ چکی تھی اور کافی عمر تھی، ان کی نابینا بھی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے بھی مات ہو گئے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے گھر گئے تو دیکھا کہ واقعتاً طبیعت بڑی خراب ہے، مزاج ٹھیک نہیں ہے، خدمت کرنے میں ہم مصروف ہو گئے ہوئے، مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ موت و زیست کی کشمکش میں ہیں، کچھ لمحے بعد ان کی روح برباد کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے ان کو لٹا دیا، چادر اڑا دی
اور ان کی والد ماجدہ سے کہا کہ آپ صبر کیجیے اور اللہ کی اجر کی امید رکھیے. کہتے ہیں فَسَجَّيْنَاهُ وَعَزَّيْنَاهَا، ہم نے چادر اڑا دی اور ان کی تعزیت کی. تو وہ صحابیہ نے پوچھا اما تبنی، کیا میرا صاحبزادہ، کیا میرا لڑکا انتقال کر گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں صبر کیجیے. تو انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر بارگاہ یزدی میں التجا کرنا شروع کیا. عرض کی اللہم ان کنت تعلم انی ہاجرت الیک وإلى نبیک رجاء ان تعیننی فی کل شدہ فلا تحملن علی هذه المصیبہ. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کر تیرے پاس اور تیرے حبیب کے پاس آئی ہوں، تیری بارگاہ میں اور تیرے نبی کی بارگاہ میں آئی ہوں، ہجرت کر کے یہاں آ بسی ہوں اس امید پر کہ ہر مصیبت میں اے اللہ تو میری مدد کرے گا. میرے مولا اب یہ مصیبت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال، میں برداشت کرنے کے قابل نہیں. ایک بیٹا میری خدمت کرتا تھا، اس کو تو نے بلا دیا. اے اللہ یہ صدمہ مجھ سے سہا نہیں جا سکتا، میں اس کا تحمل نہیں کر سکتی، اس مصیبت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال. اب آپ دیکھیے کوئی بھی بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو ماں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو انتقال کر گیا ہے کہ اگر خبر ملی ہے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے، وہ نہ مرے رہے. اور لیکن ہمارے بولنے سے کچھ ہوتا نہیں. اللہ کا قانون ہے لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہر قوم و ملت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کروا دیا ہے. جب وہ مقرر وقت آتا ہے ایک لمحہ نہ کوئی تاخیر کر سکتا ہے نہ کوئی جلدی کر سکتا ہے. اب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر التجا کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ التجا کا انداز بھی دیکھو، جس کے اندر ایقان کی کیفیت دیکھو، ایمان کی پختگی دیکھو، نسبت پر اعتماد دیکھو. ہمیں کیا لگی؟ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس آئی ہوں، ہجرت کر کے تیرے نبی کے پاس آئی ہوں. آج ہمارے بعض احباب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں نہ جانا، اللہ کی بارگاہ میں جانا. حج کے لیے بھی جا رہے ہو تو مدینہ منورہ کا سفر نہ کرنا. بس حج کے فرائض واجبات میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. بہت اگر کوئی جانے پر مشکل ہے تو کہتے ہیں حضور کی نیت کر کے نہیں جانا، مسجد نبوی نماز کی نیت کر کے جانا. نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ کہاں کے لوگوں نے لیا ہے اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. یہ صحابیہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی درسگاہ میں تعلیم پائی ہے، کسی اور درسگاہ میں تعلیم نہیں پائی، رات حضور سے دین سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے انی ہاجرت الیک وإلی نبیک کہ میں ہجرت کر کے تیرے پاس آئی ہوں، تیرے نبی کے پاس آئی ہوں. حالانکہ ہجرت کر کے مکے کو نہیں گئی تھی، مکہ مکرمہ ہجرت کر کے نہیں گئی، مدینہ منورہ کو آئی. میں کہتی ہے کہ ہاجرت الیک وإلی نبیک، اے اللہ ہجرت کر کے تیرے پاس آئی ہوں، تیرے نبی کے پاس آئی ہوں. تو عقیدہ یہ دے رہی ہے کہ مصطفیٰ کے پاس آنے والا مصطفیٰ کے پاس ہی نہیں آتا ہے، وہ خدا کے پاس آتا ہے. دربار رسول سے روکنے والوں، دربار رسول سے روکنا دراصل دربار خدا سے روکنا. اللہ کے محبوب کی صحابیہ میں دعا میں یہ الفاظ کہے تو جانتا ہے انی ہاجرت الیک وإلی نبیک کہ میں ہجرت کر کے تیرے پاس آئی اور تیرے نبی کے پاس آئی ہوں. کعبۃ اللہ نہیں گئی تھی، مصطفیٰ کے پاس آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر فرض بیان کرتی ہے کہ یہاں آنا اللہ ہی کے پاس آنا ہے. ہاجرت الیک وإلی نبیک. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. عزیزان گرامی قدر، حاجت الیک وإلی نبیک کے ساتھ سے انہوں نے عرض کیا اے اللہ میں ہجرت کر کے تیرے پاس اور تیرے نبی کے پاس آئی ہوں. یہ دعا میں کہہ رہی ہے. یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ سے کیوں کہہ رہی ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، وہ تو دانا و بینا ہے، علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، پوشیدہ ارادوں کو جانتا ہے. اللہ کو تو پتا ہے کہ بندی کہاں آئی ہے، مگر اس نے انہوں نے دعا میں یہ الفاظ دوہرا کر ہمیں بتلا دیا ہے کہ دعا خدا سے کرتے وقت جو لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگتے وقت مصطفیٰ کا ذکر نہ کرنا، رسول کا نام نہ لانا، انہوں نے بتا دیا ہے ارے مصطفیٰ کا نام میں لاتی ہوں تو میری دعا قبول ہو رہی ہے. میں نے اللہ کو سنانے کے لیے نہیں کہا ہے، بتانے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اس بات کو میں نے آنے والے مضمون کے لیے وسیلہ بنا لیا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس اور تیرے حبیب کے پاس آئی ہوں تاکہ ہر طرح میری مدد ہو. اے اللہ یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال. اب حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی، سما بارشنا، ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں. کیا ہوا یہ ہم نے ان کو لٹایا تھا، ہم نے دیکھا کہ روح ان کی پرواز کر گئی، ہم نے ان کو لٹا دیا، چادر اڑا دیا تھا. اب اس کے بعد ان کے دعا کے الفاظ ادا ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ انکشف الثوب عن وجهه، اسی نوجوان نے اپنے
اعضاء کام نہیں کرتے، مگر ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنا شروع کیا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور تعیمہ و تعینہ، خوشی کا عالم طاری ہو گیا، مسرت کی لہر دوڑ گئی، ہم نے وہاں جشن منایا، مصطفیٰ کے نام کی خیرات تو مل گئی، حیات اور زندگی جو مل گئی، ہم نے دعوت کا اہتمام کیا، وہ بھی کھایا اور ہم بھی کھائے، خدا کا شکر ہم اس طرح بجا لائے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو بھی ذریعہ بنایا ہے، ان کے پاک نام کو بھی ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آئے تو ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے، اور آپ آ کر یہاں بے چینی محسوس کیے، وحشت محسوس کیے، جنت سے دوری کی وجہ سے دل نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور حضرت آدم کو سکون پہنچانے کے لیے کیا کیا، فرمایا جبریل جاؤ آدم کے کان میں میرا اور میرے پیارے حبیب کا نام لے لو۔ آئے اور اذان کہے، جیسے ہی حبیب پاک کا نام مبارک سنا، حضرت آدم کو چین مل گیا، وحشت دور ہو گئی۔ اللہ نے بتایا دنیا کا پہلا انسان جب بے چین ہوا تو میں نے اس کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میرے محبوب کے ذکر کو ذریعہ بنایا۔ اے آدم کی اولاد، تمہارے لیے بھی زندہ باد، اے اولاد آدم تمہارے لیے بھی بے چینیوں میں سکون کا ذریعہ یہی مبارک نام ہے۔ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں وحشت آدم گئی نام شہید اولاد سے، وحشت آدم گئی نام شہید اولاد سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ عزیزان محترم، یہ ذکر مبارک کی فیضانیت ہے، یہ ذکر مبارک کی برکتیں ہیں، اس کی فیض رسانیاں ہے، اس کا فیض نعام ہے۔ اللہ اللہ حبیب پاک کی تذکرے سے بے شک برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پاک کی تلاوت کی، جس میں ارشاد خداوند کی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ بھی ایمان لائیں جیسا کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہدایت والے کون ہیں، ان کے لیے قانون بتلا دیا اپنے کلام مجید کے ذریعے سے کہ جن کا عقیدہ اور ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو وہی ہدایت والے۔ قرآن کے اسلوب پر قربان جائیے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا فَإِن صَلَّوْا مِثْلَ مَا صَلَّيْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ہی نماز پڑھیں جیسا کہ صحابہ تم نماز پڑھ لیتے ہو تو یہ ہدایت والے بن جائیں گے، یوں نہیں کہا۔ نماز صحابہ جیسی ہو تو ہدایت والے ہیں کہہ کر ضمانت نہیں دی، ایمان صحابہ جیسا ہو تو ہدایت والا ہے کہہ کر ضمانت دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان صحابہ کے عقیدے اور ایمان کے جیسا ہے تو وہ ہدایت والا ہے کہا۔ فَإِنْ صَامُوا مِثْلَ مَا صُمْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا نہیں کہا، اگر ایسے ہی یہ لوگ روزہ رکھے جیسے اے صحابہ تم نے روزہ رکھا ہے تو یہ ہدایت والے بن جائیں گے نہیں کہا۔ فَإِنْ زَكَّوْا مِثْلَ مَا زَكَّيْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی زکات ایسے ہی دیں جیسا تم زکات دیتے ہو تو ہدایت والے بن جائیں گے نہیں کہا۔ فَإِنْ حَجُّوا مِثْلَ مَا حَجَّجْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی ایسا ہی حج کرے جیسا اے صحابہ تم نے حج کیا ہے تب ہدایت والے بن جائیں گے، یوں نہیں فرمایا۔ فَإِنْ اعْتَمَرُوا مِثْلَ مَا اعْتَمَرْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ بھی ایسا ہی عمرہ کرے جیسا تم عمرہ کرتے ہو تو یہ ہدایت والے بن جائیں گے نہیں کہا۔ فَإِنْ أَنْفَقُوا مِثْلَ مَا أَنْفَقْتُمْ، یہ بھی خدا کی راہ میں ایسے ہی مال خرچ کرے جیسا تم نے خرچ کیا ہے تو یہ ہدایت والے ہوں گے، یوں نہیں کہا۔ اللہ نے صحابہ جیسی نماز، صحابہ جیسے روزے، صحابہ جیسی زکات، صحابہ جیسے حج، صحابہ جیسے عمرے، صحابہ جیسے صدقات و خیرات کو ہدایت کا معیار نہیں قرار دیا۔ وہ جو کچھ ہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے، معیار طریقے کو اختیار کرنے کو نہیں بنایا، ان کے عقیدے کو اختیار کرنے کو ہدایت کا معیار بنا دیا ہے۔ عقیدہ صحابہ کے عقیدے جیسا ہو تو پھر طریقہ ان کا اختیار کرنا کامیابی کا سبب بنے گا، نجات کا باعث بنے گا۔ محض اگر ہم طریقے کو اختیار کریں اور عقیدے کو اختیار نہ کریں تو عزیزوں ظاہری اعتبار سے تو ہم کامیاب نظر آئیں گے، مگر قرآن نے کامیابی کی ضمانت جس بات پر دی ہے وہ بات ایمان صحابہ ہے، عقیدہ صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ہدایت پر آنا چاہے تو قرآن نے کسوٹی دے دی، معیار دے دیا کہ بس بات اتنی ہے کہ اپنے ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بنا لو، ان کے عقیدوں جیسا عقیدہ اپنا لو، پھر کسی دارالفتہ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تنظیم سے صداقت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش کا مالک کہتا ہے کہ یقیناً یہ ہدایت والا ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے جیسا، صحابہ کے ایمان جیسا جس کا ایمان ہے
وہ ہدایت والا ہے، عقیدہ جس سے ان کے عقیدوں جیسا ہے وہ ہدایت والا ہے، تو ہدایت کے لیے ان کے عقیدوں کو اپنانا ہے اور کامیابی کے لیے ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے، روزے سے دوری اختیار کی جائے، زکات ادا نہ کی جائے، حج فرض اور نظر انداز کر دیا جائے، معاذ اللہ، ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اعمال کو سنوارنا ضروری ہے، مگر نجات کا معیار محض اعمال کی خوبی نہیں ہے، عقیدے کی باقی سبحان اللہ ایمان کی درستگی ہے۔ اللہ پاک کا کلام ہے، میں نے اپنے سے کچھ نہیں کہا ہے، کلام کے کلمات کی میں نے وضاحت کی ہے، الفاظ کا انداز دیکھو، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر دنیا والے ہدایت پر آنا چاہے تو فرمایا اگر ایمان لائے جیسا کہ صحابہ تم نے ایمان لایا ہے تو ہدایت والے ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر ایمان سے گروگردانی اختیار کریں، الگ انداز سے اپنے عقیدے کو اختیار کریں، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنی دانش کے اعتبار سے، اپنی سوچ سمجھ کے اعتبار سے اگر کوئی نظریات کو کوئی اختیار کرتے جائیں اور ان کے عقیدوں سے گریز کریں تو اللہ نے فرمایا سن لو فإنما هم في شقاق، اس میں کوئی شک نہیں، یہی امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے والے۔ بے شک اختلاف اور انتشار کیا ہے؟ فرمایا عقیدے صحابہ سے ہٹ جانا انتشار، بے شک ان کے عقیدوں سے جڑ جانا اتحاد ہے، ان کے عقیدوں سے ہٹ جانا اختلاف ہے، اور اختلاف کی رمش پر چلنا اچھا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اختلاف کی دعوت نہیں دیتے، اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اتفاق کی دعوت دیتے ہیں، ہم اخوت و مروت کی بات کرتے ہیں، محبت و بھائی چارہ کی بات کرتے ہیں، رافت و رحمت کا درس دیتے ہیں کہ دیکھو کامیابی کے لیے اللہ پاک نے بتلایا، قرآن نازل کرنے والے مولا نے فرمایا ہے کہ دیکھو صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا عقیدہ اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کے عقیدے کیا تھے، ان کا ایمان کیا تھا، دیکھیے کیا انداز ہے ان کی اعتقادات کا۔ احادیث صحیحہ شہادت دیتی ہے، صحیح بخاری شریف اٹھائیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے صحابہ جو ساری کائنات کے لیے نہایت ہی پاکیزہ درد اپنی تعلیمات کا دینے والے، جو ہدایت کے درخشاں ستارے، اصحابی کا نجوم، جن کے بارے میں رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے درخشاں ستاروں کی طرح ہیں، تبھی اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی تم پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اقتداء بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، عقیدے کو اپنانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن و سنت نے بتلا دیا۔ اب ان کے پاس اعمال کی کمی نہیں تھی، تقویٰ و طہارت کی کمی نہیں تھی، لیکن زبان ادب کی تھی، بیان ادب کا تھا، اور آج اگر 4 دن مسجد جانے کا اہتمام کر لیا کوئی انسان تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بزرگ بن گیا، اب اس کے بعد کچھ سیکھ لیا، کچھ معلومات حاصل ہو گئی تو پھر کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، سینہ تان کر وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن و سنت پر میں عمل کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، راہ قرآن و سنت پر میں چل رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ رہا ہوں، دین کو سمجھ رہا ہوں، اور ڈائریکٹ سمجھنے کا تصور آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا رہا ہے۔ پہلے نہ تو آسان ہے عزیزان محترم، قرآن و سنت کو رات میں ترجمے کی بنیاد پر سمجھ لوں گا، تفسیر کی بنیاد پر سمجھ لوں گا، لیکن عملی طور پر یہ بات کس حد تک درست ہے اور کیا فی الواقع ہوتی ہے ہر آدمی دعویٰ کر لے۔ اگر اسی طرح سے زبان کی بنیاد پر قرآن و سنت کو سمجھا جا سکتا ہے، محض زبان میں مہارت کی بنیاد پر، تو عزیزو قرآن و سنت تو اللہ کا کلام اور اللہ کے حبیب کا کلام ہے، قرآن دستور اسلام ہے۔ آج دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی دستور محض زبان کی بنیاد پر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انگریزی کا ماہر بھی ہے، لیکن ملک ہند کا جو قانون ہے، اس کا جو دستور ہے، دستور کی جو کتاب ہے، اگر بغیر کسی لائر سے رجوع کیے کہ رات اس کتاب کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے تو بتاؤ کیا اس کی گتھیوں کو وہ سلجھا سکتا ہے؟ کیا اس کے نکات پر وہ بحث کر سکتا ہے؟ لائر کا ماہر بھی ہوگا، ترجمہ کر سکے گا، مگر مفہوم کو بخش کرنے کے لیے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ طور پر کسی قانون دان کے پاس پڑھنا ضروری ہے، اس کی تربیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ میڈیکل کالج کی کوئی ضرورت نہیں تھی، انگریزی کے باہر ہے، زبان سے انگریزی میں کتابیں میڈیکل کی ساری لکھی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر بن جاؤ، مرضیزان محترم باقاعدہ کورس کیا جاتا ہے، ٹریننگ حاصل کی جاتی ہے، دنیا کی کتابوں کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے۔ دین اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ براہ راست کوئی کسی سے رجوع بھی نہ کرے، محض
ترجمے کی بنیاد پر دین کو سمجھتا ہوا چلے اور اس کے بعد احکام بھی جاری کرنے لگ جائے، فتوے بھی جاری کرنے لگ جائے۔ عزیزان محترم، اسی کی وجہ سے آج انتشار پیدا ہو رہا ہے، ذہنی طور پر لوگ پریشان ہیں، اعتماد صالحین سے اٹھتا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب دیکھو میں نے آپ کے سامنے کیا کہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو قرآن نے معیار بنا دیا، وہ صحابہ کا ایمان کیا تھا، اور آج تھوڑا وقت پڑھ کر آدمی حساب لگا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے سال رہے؟ قرآن نازل ہونے کے بعد کتنے سال رہے؟ مکہ مکرمہ میں 13 سال، مدینہ منورہ میں 10 سال، ٹوٹل 23 سال رہے۔ اچھا، نماز کب فرض ہوئی؟ معراج شریف میں فرض ہوئی۔ نماز فرض ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کتنا تھا؟ 1.5 سال تھا۔ مدینہ منورہ میں 10 سال، سارے 11 سال نماز پڑھے فرض ہونے کے بعد۔ اب آج کا نوجوان سینہ تان کر کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کر حساب کرنے لگ گیا کہ میں تو 15 سال سے علماء کی صحبت میں بیٹھا، اس کے بعد 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کی، آج میری عمر 50 سال ہے، 30 سال میں نے فرض نماز ادا کی ہے، الحمدللہ 30 سال سے فرض پڑھ رہا ہوں۔ نبی نے تو 13 سال، سارے 11 سال ادا کیے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ سوچنے کا انداز، یہ غور کرنے کا انداز، اس طرح اس کو برباد کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں لگ رہا ہے، ڈائریکٹ دین سمجھ رہا ہے، براہ راست قرآن و سنت کو سمجھ رہا ہے، وہ ظالم کی قاعدے مسلط میں گر رہا، اسے پتہ نہیں ہے، میں وہ سمجھ رہا کہ میں تو صحیح حساب لگا کر بول رہا ہوں، جو ہے وہ بول رہا ہوں، حساب میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، معاملات میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، پر ٹھوکر کہاں آیا ہے پتہ نہیں ہے۔ آؤ تمہیں میں بارگاہ صحابہ میں لے چلوں، وہ صحابہ کے سوچنے کا انداز کیا تھا، ان کے پاس عبادات کا ذخیرہ کتنا تھا، پہلے سن لو۔ مشکات المصابیح میں حدیث پاک ہے، آپ 25 سال کی نماز کو لاتے ہو، 50 سال کی عبادت کو لاتے ہو، 60 سال کی تبلیغ کو لاتے ہو، اس کارن جتنے بھی تیار ہو رہے ہیں، اتنوں کو ہم نے کلمہ پڑھایا ہے، اتنوں کو ہم نے مسلمان بنایا ہے، اس کا حساب کر کے نبیوں کے سردار کی بارگاہ سے بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہو اور اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور نوجوانوں، تم غور کرو، اللہ نے تمہیں اندھا نہیں بنایا ہے، آنکھ والا بنایا ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے۔ ماں کے پیسے جب پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، مگر اللہ پاک نے علم دیا۔ قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے۔ اب اس آنکھ کو استعمال کرو، اس کان کو استعمال کرو، اس دل کو استعمال کرو، حساب کتاب صحیح کرو۔ یہ سوچنے کا جو انداز ہے، یہ صحابہ والا انداز نہیں ہے، یہ بعد والوں کا ایجاد کیا ہوا انداز ہے۔ لوگ اس کو بدعت اور اس کو بدعت کہتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں یہ سوچنے کا جو انداز ہے یہ خود بدعت ہے، یہ صحابہ والا مزاج نہیں ہے۔ صحابہ والا مزاج کیا ہے؟ دیکھو صحابہ والی سوچ کیا ہے۔ تو صحابہ والی سوچ کیا ہے ذرا دیکھو۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ اپنے سوچنے کا انداز کیا اختیار کرتے تھے۔ مشکات المصابیح میں روایت ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ ایکون لعدد من الحسنات عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ کائنات میں کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے مناسب ہوں؟ آسمان کے تاروں برابر نیکیاں کرنے والا کیا کوئی وجود ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیا، اور اس سوال سے ہمیں عقیدہ بھی دیا کہ محبوب دو جہاں فرش زمین پر ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرش زمین پر کون کیا کر رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، آسمان میں تارے کیسے جگمگا رہے ہیں اور ٹوٹل کتنے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، ہر سے فرش تک ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں عقیدہ تھا تو سوال نہیں کرتی تھی۔ آپ کے شہر جو آپ حیدرآباد شہر کو کوئی نہیں دیکھا ہو، اس سے اگر پوچھے ممبئی بڑا ہے یا حیدرآباد بڑا ہے تو وہ کہے گا ممبئی کا تو پتہ ہے مگر حیدرآباد کا مجھے اندازہ نہیں ہے، کتنے لوگ رہتے بستے ہیں اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کتنے ایریے پر شہر پھیلا ہوا اس کا علم نہیں ہے، دونوں میں سے کون برابر ہے کون بڑا ہے میں نہیں فیصلہ دے سکتا۔ دو چیزوں میں برابر ہونے کا یا کم یا زیادہ ہونے کا سوال اسی سے کیا جاتا ہے جو دونوں کو جانتا ہو۔ ام المؤمنین نے عرض کیا کیا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو یہ سوال ان کے دل کے عقیدے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم کیا یہ صحابیات والی تعلیم ہے یا کچھ اور ہے؟ آپ ہی غور کر لو، آپ ہی غور کر لو، حق واضح ہم کر رہے ہیں، سوچو اور غور کر لو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صحابہ والی آواز سینے سے لگاؤ،
कानों से दिल में उतार लो और उसके पीछे चलो जहाँ से ये फिक्र नहीं मिल रही है। हजारों इल्म के चर्चे होंगे पर खबरदार उधर न जाना। इल्म के नाम पर जहालत है, हिदायत के नाम पर गुमराही है। देखो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आसमान के तारों के बराबर क्या किसी की ने किया है? तो हबीब पाक ने ये नहीं फरमाया है आयशा, ये कोई सवाल है तुम्हारा? नमाज की बात पूछो तो बता दूंगा, रोजे की बात पूछो तो बता दूंगा, ज़कात की बात पूछो तो बता दूंगा, हज के मनासिक पूछो तो समझा दूंगा। मैं दीन सिखाने के लिए आया हूँ, आमाल का हिसाब लगाने के लिए नहीं आया हूँ। तो अब क्या कर रहा है मुझे क्या पता है? आसमान पे कितने तारे हैं इसकी मुझे क्या खबर है? नबी का काम सिर्फ अहकाम बताना है, शरीयत बताना है, करने के काम क्या है ये बताना है, नहीं करने के काम क्या है इससे वाकिफ कराना है। ये सारी जोग्राफियाई सतह की गुफ्तगू, आमाल के हिसाबों की ताती गुफ्तगू, ये अब हमसे क्यों कर रही हो? महशर में हिसाब लेना रब का काम है, हिसाब लेने वाला वो है, मैं क्या हिसाब दूंगा? हिसाबों किताब उसके पास है, वो परवरदिगार जानेगा। इल्म है तो उसको है, मैं क्या जानता हूँ? ये नहीं फरमाया मुस्तफा करीम ने, हबीब पाक ने उसी वक्त जवाब दिया। ये भी नहीं फरमाया कि आयशा मैं तो नहीं जानता हूँ, अब सवाल तुमने कर लिया है, मैं भी इंतजार करता हूँ कि मेरा मौला क्या जवाब भेजता है, जिब्रील क्या मैसेज लाते हैं। मैं तो बिल्कुल मैसेज का ताबे हूँ, जो आता है वही बताता हूँ। कुरान में तो इसका बयान नहीं आया है, जिब्रील कुरान लाए हैं, ये बयान तो नहीं लाए हैं, इसके बारे में कोई वही तो नहीं उतरी है। अब ये डिटेल्स वही बता सकता है जिसको इल्म हो। मैं इंतजार करता हूँ क्योंकि तुमने पूछा है, कोई आम लोग पूछते तो उनको टला देता था, तुमको टालता नहीं हूँ, इंतजार करवाता हूँ। तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करूंगा, हुक्म आएगा तब बयान करूंगा, नहीं तो खामोश रहूंगा। तो इस तरह से नहीं फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने। हदीस पाक की कलिमात शहादत दे रहे हैं। जब सवाल किया उम्मुल मोमिनीन ने कि आसमान के तारों के बराबर क्या किसी की नेकियां हैं, तो हबीब पाक ने उसी वक्त फरमाया, नाम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। तो हबीब ने बताया, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है कहने वालों, हदीस पाक बता रही है नबी को कायनात के जर्रे जर्रे की खबर है। भी जानते हैं, अगर न जानते होते तो अल्लाह के महबूब जवाब न देते, खामोश हो जाते या अपनी माजूरी जाहिर करते। हबीब ने जवाब दिया, हाँ उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन के सवाल पर कुर्बान जाएं, उन्होंने क्या कहा? हल यकूनु लि अहदिन मिनल हसनाति आदादा नुजुमी समा, क्या किसी की नेकियां आसमान के तारों के मुमासिल है? पूछा। ये नहीं कहा अयकूनु लि अहदिन मिनल अमाली आदादा नुजुमी समा, क्या किसी के अमाल आसमान के तारों के बराबर है? ये नहीं पूछा। क्या किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है? ये पूछा। अमाल में नेकियों में फर्क है। आपने ईशा की नमाज पढ़ी है, हमने ईशा की नमाज पढ़ी है, ये अमल है, नेकी है उसी वक्त बोलेंगे जबकि अल्लाह कबूल भी कर ले, क्योंकि हर अमल जब तक कि वो कबूल न हो अमल रहता है, नेकी नहीं बनता। जब कबूल हो तो नेकी बनता है, सवाब तब मिलता है। अब अमल करने वाला जो भी अमाल खैर कर रहा है, जो भी नेकियां कर रहा है, उससे पूछो, ए भाई 10 साल से बुखारी पढ़ाने वाले, क्या तेरा ये पढ़ाना कबूल हो गया? तो कहेगा उम्मीद है कि रब ने कबूल किया होगा, मगर मैं यकीन से नहीं बोल सकता, अल्लाह जाने। 50 साल से दीन की तबलीग करने वाले से पूछो, मेरे भाई क्या तेरी तबलीग कबूल हो गई? तो कहेगा उम्मीद है कि रब कबूल कर ले, मगर डरते भी रहना है कि क्या पता रद्द हो जाए। तो कबूलियत का यकीन क्या किसी को है दुनिया में अपने अमल के बारे में? अमल करने वाला अपने अमल को तो जानता है, मगर आया कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है ये जानता है? नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इसलिए कि कबूल करना अल्लाह का काम है और ये चीज गैब की है, हम नहीं जानते। अमल करने वाला इस गैब को नहीं जानता कि कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। कबूल हुआ तो अमल नेकी बना, नहीं तो नेकी नहीं बना। तो अमल करने वाला अपने अमल को तो जानता है, मगर कबूल होने या न होने को कतई तौर पर नहीं जानता, क्योंकि वालम गैब से ताल्लुक की चीज। अब हबीब पाक से उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, क्या किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है? तो मतलब क्या आमाल भी पूछ रही है और कबूल होने को भी पूछ रही है? या रसूल अल्लाह, किसकी नेकियां, किसके अमल कबूल हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं? अब ये सवाल के पीछे ये बात भी है। तो उम्मुल मोमिनीन बता रही है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ उम्मतियों के आमाल ही को नहीं जानते,
से वो भी छुपे हुए नहीं हैं। तो आलम अमर को भी जानते हैं, आलम खल्क को भी जानते हैं, आलम गैब को भी जानते हैं, आलम शहादत को भी जानते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा किसका था बोलिएगा? आज की हमारी किसी माँ का अकीदा नहीं था, ये उम्मुल मोमिनीन सारे मोमिनों की माँ का अकीदा है। और जो मोमिनों की माँ का अकीदा है वही आपकी हमारी माँ का भी अकीदा है, वही हमारी और आपकी बेटियों बहनों का अकीदा है, वही हम सब का अकीदा है। तो अहले सुन्नत का अकीदा कोई बिदअत से कारखाने से बना हुआ नहीं है, अर्श आज़म से उतारा हुआ अकीदा है, मुस्तफा करीम का बदलाया हुआ अकीदा है। लोग कहते हैं बिदअत के कारखाने तुम्हारे अकीदे बने हैं, हम कहते हैं गलत इन्हीं में मुब्तला हैं आप लोग। आपको हम बुरा भला इसलिए भी कहते हैं कि आप लोग हकीकत पसंदी से मुताला नहीं कर रहे, हम आपको हकीकत पसंद जाना जायजा लेने की दावत दे रहे हैं। बोलने वालों गाली दो, गुजरती बोलो, मुश्रिक बोलो, जो चाहे बोल लो, हमें गाली खाने में मजा ही आता है, लेकिन हम आपको राह रास्त की तरफ लाना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं अल्लाह के पास जवाब देना है, ये भी समझ कर बोलो। इल्जामात और इत्तेहामात लगाते न जाओ, उम्मत मुस्तफा के नौनिहालों को गुमराही की राह पर न डालो, गलत फहमियों को मुबतला करके नौजवानों का आखिरत का मामला बर्बाद न कर डालो। देखो सहाबियात का अकीदा क्या था, दरगाह मुस्तफा के तालिबात और तालिब इल्मों का अकीदा क्या था। ये अकीदा था कि हबीब अमाल को भी जानते हैं और उनके कबूल होने को भी जानते हैं। और उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब सवाल किया, इसी अकीदे के साथ सवाल किया और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। फिर पूछती है ऐना हसनात अबी बकर, हुजूर मेरे वालिद अबू बकर की नेकियां कहाँ हैं, उनकी नेकियां कितनी हैं? ये सवाल क्यों किया? उम्मुल मोमिनीन को भी सरकार की सोहबत बाफैज की वजह से अंदाजा था। मैं इतना ही सवाल करके खामोश बैठ जाऊंगी तो हबीब पाक के चाहने वाले इससे हुजूर के इल्म को बतलाएंगे, तो बाद वाले को शरह करते हुए एक नुक्ता छोड़ेंगे। अजी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियों के बारे में वही आई थी इसलिए बता दिए, हर एक के बारे में बताना क्या जरूरी है? वहां अगर बताए थे तो उसके पीछे बात थी कि अल्लाह ने वो बताया था, बता दिए। अल्लाह ने उनके बारे में बताया था, आप उनकर बता दिए। हर एक के बारे में जानते हैं, ये मालूम नहीं होता। ऐसा हाशिया लिखने वालों के बारे में उनको पता था। ऐसी शरह और फायदा उनका इस तरह से फा एक होता है फायदे का, तर्जमा करके लोग फा लिखकर कुछ तशरीह करते, और ये फायदा का फा होता और एक फसाद का भी फा होता। तो जिसमें अज़मत रसूल की बात है वो फसाद का नहीं है, वो फायदे का फा है। जहाँ बेदबी और तरकीब आ रही है समझो फा और फसाद का है, फायदे का नहीं है। अभी जाने मोहतरम देखो उम्मुल मोमिनीन ने सिर्फ इतने सवाल पर खामोशी अख्तियार रही थी, पूछ चले कि हुजूर अबू बकर की नेकियां कहाँ है, तो इससे अकीदा ये भी जाहिर किया एक आध उम्मती की बात ही नहीं, हर उम्मती की आवाज को जानते हैं, हर उम्मती की आवाज को जानते हैं। देखो मैंने आगे बढ़कर पूछा मेरे आका अबू बकर की नेकियां कहाँ है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया आयशा उमर के बारे में पता था बोल दिया, अबू बकर के बारे में तो हिसाब किताब नहीं है, हिसाब किताब वाले से पूछ कर बोलता हूँ नहीं कहा। उसी वक्त फरमाया इन्नमा जमीउ हसनाति उमर कहसनतिन वाहिदतिन मिन हसनाति अबी बकर। ऐ आयशा सुनो, उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह है। एक नेकी ऐसी है सिद्दीक़ अकबर की कि उमर की सारी नेकियां है, सारी नेकियों पर वो एक नेकी गालिब है। अजीज़ान मोहतरम अब सोचिएगा, इस जवाब से हबीब ने एक रास्ता दे दिया। आपने एक वजाहत फरमा दी कि उमर भी उम्मती है, अबू बकर भी उम्मती है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों भी कलीमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ने वाले, आपके हुक्म पर जिहाद से जाने वाले, अल्लाह के नाम पर अपने मालो मता को कुर्बान करने वाले, ये दोनों भी उम्मती है। मगर हबीब ने बताया उम्मती आज वो नजरिया रखने वाले लोग जो नजरिया रख कर समझते कि हम सही काम कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको गौर करने की दावत दे रहे हैं, हम उलझाना नहीं चाहते, सिर्फ संजीदगी से नौजवानों को समझाना चाहते हैं। ऐ नौजवान साथियों, जिसको अपना पेशवा बना रहे हो, बनाने से पहले गौर कर लो कि उसमें कहाँ ले जा रहा है। मुक्तदा बनाने वालों, जिसके मुक्तदी बन रहे हो, जिसको अपना इमाम बना रहे हो, उस जिसके तुम हवाले से दीन के मामला तो कर रहे हो, सोच समझ कर करो। दुनिया का कोई मामला है तो सोच विचार के किया जाता है, दीन का मामला ऐसा कैसा है, अंधाधुंध चल रहे हैं, आंख बंद करके चल रहे हैं, जो भी आवाज आ रही है लब्बैक कहते जा रहे हैं। नौजवानों सोचो, फर्क हो, समझो,
میں یہ ساری نیکیاں نہیں کر سکتی. حبیب نے یہاں سے سمجھایا، الگ کا انداز بتلایا، یہ بھی امتی ہے، یہ بھی امتی ہے، اور دونوں امتیوں میں نیکیوں کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، اعمال کے اعتبار سے برابری نہیں ہے. یہ عبادت کرتے کیلکولیٹر لے کر حساب و کتاب کرنے کا تو ذہن رکھتے ہو لوگوں، ذرا سوچو اس سے اجالا مل رہا ہے. امتی عمل میں برابر نہیں ہے، امتی نبی کے ساتھ عمل میں برابری کی بات کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کہاں لے جاتی ہے؟ آپ غور کرو. فتوا ہم نہیں دے رہے، ہم حکم نہیں بتا رہے ہیں، ہم صرف دلیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو جس میں بینا عطا کی ہے، آپ غور کرو. اللہ نے دل کی آنکھیں کھولی ہے، دیکھو حقیقتوں کو. قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. سنو، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، ہاں سینے میں جو دل ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے. دل کو اندھا مت بنا لو. اگر آنکھ اندھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دل کو اندھا ہونے نہ دو. اگر دل اندھا ہے تو سمجھ لو قرآن کہتا ہے مَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. جو یہاں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اندھے بن کر نہ چلو لوگو، روایتی انداز میں سمجھنے والے بن کر کے نہ چلو، حقیقتوں کا صحیح جائزہ لو. علم آگے ہی لے آؤ. جب تک تم جہالت کی تاریکیوں میں گھومتے رہو گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ، صدیق اکبر کی نیکیاں کہا ہے تو بتایا ان کی نیکی ایک ایسی ہے عمر کی ساری نیکیوں پر چھا گئی ہے، ساری نیکیوں پر غالب ہو چکی ہے. تو آپ کو سوچنے کا انداز بتایا کہ امتی بھی عمل میں برابر نہیں ہو سکتے. حالانکہ دونوں بھی صحابی ہیں، دونوں بھی مقتدی ہیں، دونوں بھی خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی رضا میں، پر ایک کا خرچ اتنا بھاری ہے اور ایک کی نیکی اتنی شان والی ہے، آسمان کے تاروں برابر نیکی رکھنے والا بھی برابر ہی نہیں کر سکتا. اب تمہارے پاس آسمان کے تاروں کے برابر اعمال ہے، نماز پڑھے تو خیال ادھر ادھر جاتا ہے، ایک سوئی کے ساتھ تکبیر تحریمہ بھی قائم میں بھی جو خیال قائم نہیں رہتا. حال یہ ہے، اور دعوے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ہیں. سوچئے گا، یہ سوچنے کا انداز اپنا بدلنا چاہیے، پھر راہ راست پر اللہ پاک تعالی نصیب کرے گا. عزیزان محترم دیکھیے گا، اس کے بعد حبیب پاک نے بتلا دیا کہ عمر کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے مماثل ہیں. اب اس سے اندازہ ہو گیا کہ صحابہ کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں. ایک کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے، تو باقی کی نیکیاں، پھر سارے صحابہ کی نیکیاں، اور پھر صدیق اکبر کی نیکیاں. اتنے نیکیاں کرنے والے ان نیکیوں کے بعد سرکار سے یہ سن لگے کے بعد یہ نہیں بولے ہم لوگ اتنی نیکیاں کرے ہیں، ہم نے نمازیں اتنی پڑھی ہے، دیکھو حضور علیہ السلام تو مثال فرما گئے 63 سال میں 11.5 سال نماز پڑھے، ہم کو مزید 10 سال رہنے کا موقع ملا اور 12 سال رہنے کا موقع ملا. یہ کیلکولیٹر لے کر حساب نہیں لگائے. یہ سب کرنے والے کیا بولے، ان کے الفاظ سنا رہا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے. عرض کرتے ہیں انا لسنا کہیتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مل کر آپ کی ایک شان کی طرح نہیں ہو سکتے، آپ کی ایک ادا کی طرح نہیں ہو سکتے. تو صحابہ والی بولی کیا ہے؟ بولیے اعمال خیر کرنے کے بعد، عبادت و طاعت میں مستعدی دکھانے کے بعد، پورے کے پورے سرگرم عمل رہنے کے بعد، شب بیدار ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، داعشیار ہے، جب زندہ دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد تواضع اور انکسار کا یہ عالم ہے کہ آقا ہم سب مل کر آپ کی ایک شان کی طرح نہیں ہو سکتے. تو عقیدہ صحابہ کا کیا ہوا؟ مصطفیٰ کو بے مثل و بے مثال ماننا، حبیب پاک کی ہر شان کو اعلیٰ و ارفع ماننا. اب یہ سوچ جہاں سے مل رہی ہے کہ آدمی جہاں بیٹھا اور جہاں جانے کے بعد سنا تو اس کو یہ ذہن ملتا ہے کہ مصطفیٰ بے مثال ہے، حبیب کی طرح کوئی نہیں ہے. سمجھو یہ صحابہ والی سوچ ہے، یہ صحابہ والا عقیدہ ہے. جہاں جانے سے یہ ذہن ملتا ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیے، کام پورا کر کے چلے گئے، اب ہمیں بھی ان کو لے کر چلنا ہے، اور ہم نے اتنوں کو یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اس دور میں یہ ہوا تھا ہم نے یہ کر ڈالا ہے، ایسی زبانوں میں ہم نے یہ خدمات کر ڈالی ہے. لوگوں یہ سوچنے کا انداز یہ صحابہ والا نہیں ہے، یہ بدعتی انداز ہے، یہ وجہ سے اعتقادی کا انداز ہے. اور
صدیق اکبر جن کے سینے میں علوم و معارف اللہ کے مصطفیٰ نے منتقل کر دیے تھے، ایسا علم رکھنے والا بارگاہ مصطفیٰ تک ایسا کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھو آج علم آ رہا ہے تو بے ادبی بھی آ رہی ہے، تو جو علم بے ادبی سکھاتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ جو علم ادب سکھاتا ہے وہ علم صحابہ ہے، وہ علم اہل بیت ہے۔ تم کو صحابہ والا علم لینا ہے، بدعتی والا علم نہیں لینا ہے۔ دیکھو میں عرض کیا صدیق اکبر کے علم کا عالم یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں بخاری میں حدیث کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑھ کر علم والے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کس نے کہا؟ صحابہ کرام کا وہ کہنا ہے ہم میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے صدیق اکبر ہیں۔ وہ علم رکھنے والوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وصال مقدس سے پہلے کی بات ہے۔ حبیب پاک دو شمبے کو وصال فرما گئے، اسی فجر کی نماز کی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ صدیق اکبر کے ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، ہوا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرے مبارکہ کے دروازے کے پاس آئے، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم فتبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم كأن وجهه ورقة مصحف۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امامت کر رہے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، وهم صفوف في الصلاة، نماز میں دست بستہ تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، قیام کی حالت میں ہے۔ اور مجھے بتاؤ صحابہ سے بڑھ کر خضوع والی کوئی نماز پڑھے گا؟ نہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر دین جمعی والی کوئی نماز پڑھ سکے گا؟ ان کی نماز کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب مراد ہیں جو خشوع خضوع سے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین اور جملہ صحابہ ایسی شان والی نماز کرتے کہ کسی خیر کا خیال بھی نہیں آتا، ایسے حضور حق میں رہنے والے، ایسے مشاہدے والی نماز پڑھنے والے۔ حبیب پاک نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کأنک ترا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی بات ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مشاہدے کی کیفیت ہے، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ سک رہے ہو تب بھی عبادت میں اخلاص پیدا کرو، فإنه يراك، اس لیے کہ وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ یا تو اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں والی نماز پڑھنا ہے، یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے والی نماز پڑھنا ہے۔ اب صحابہ کون سی نماز پڑھتے تھے مجھے بتاؤ؟ پہلے درجے والی نماز پڑھتے تھے یا دوسرے درجے والی؟ ہر ایک کا جواب یہی ہوگا پہلے درجے کے تھے، پہلے درجے والی پڑھتے تھے۔ کائنہ کا تراہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی کیفیت سے سرشار نماز پڑھتے تھے۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حجرہ مبارکہ کے دروازے شریف کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام مسکرائے کو ہم نے دیکھا، پردہ ہٹانے کو ہم نے دیکھا۔ یہ ہم نے دیکھا کہنے والے کہاں تھے؟ نماز کی حالت میں سے، نمازی نماز کی حالت میں سے جگہ پر نظر رکھتا ہے قیام میں تو سب کی نگاہیں سے جگہ پہ تھی اور قبلے کی طرف چہرے تھے، نگاہ سے جگہ پر تھی۔ حبیب پاک علیہ السلام کا حجرہ مبارکہ بائیں سائڈ پر ہے، دروازے مبارک میں آپ آئے تو آنے کو دیکھنے کے لیے انہیں منہ کرنا ضروری ہے۔ اب بتاؤ جو نماز اس خشوع و خضوع کی کیفیت سے پڑھ رہے تھے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے حضور کو کب دیکھا ہے؟ آج دنیا کا یہ ذہن بن رہا ہے کہ نماز خدا کی عبادت ہے، توجہ سے پڑھو، اخلاص سے پڑھو، توحید کا جذبہ رکھ کے پڑھو، ایسی وحدیت ہو کہ خیال کسی کا نہ آئے، حتیٰ کہ نبی کا بھی خیال نہ آئے، معاذ اللہ، یقین
یہ خیال ہم نے کیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جب ملاحظہ فرمایا ہمارے اس بے چین ہونے کو، بے قرار ہونے کو، اس اپنے دیدار سے ہمارے دلوں کے اندر قرار کے آ جانے کو ملاحظہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ ثم تبسم يضحك، مسکرائے حبیب پاک، مسکرانے کا انداز بتا رہا ہے میرے غلاموں تمہارا اس طرح نماز پڑھنا مبارک، تمہاری نماز یقیناً بڑے کمال والی نماز۔ اب آپ بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ خیال آگے سے نماز میں فرق آتا ہے، وہ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ خود غور کر لو، تحقیق کیا ہے آپ غور کر لو۔ صرف ہم سمجھنے کے لیے حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ نے رسول پاک علیہ السلام کا رخ زیبا نماز میں دیکھا، جلوے کا مشاہدہ کیا، اور پھر خیال یہ آیا کہ دیکھتے رہ جائیں نماز چھوڑ دیں۔ پھر حبیب پاک علیہ السلام نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ اتموا صلاتکم، اے میرے صحابہ اپنی نماز کو پورا کر لو فرمایا۔ اللہ کے محبوب کا جملہ بھی دیکھو، صلو صلاتکم نہیں فرمایا، نماز پڑھ لو، اتموا صلاتکم فرمایا۔ حبیب پاک بھی جانتے ہیں کہ بعض میں لوگ کیسے کیسے نقطے نکالیں گے۔ اگر حبیب فرماتے نماز پڑھ لو تو لوگ نقطہ یہ نکال کے اجی یہ جو کچھ ہوا نا نماز میں نہیں ہوا، ابھی ٹھہر رہے تھے نماز کو، نماز شروع نہیں کیے تھے، سب بنا کر ٹھہر گئے تھے، شروع کرنے والے تھے، حضور علیہ السلام آئے تو ادھر متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمائے صلو صلاتکم، ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھ لو۔ سلو فرماتے تو یہ نقطہ نکالتے تھے مہربان، حبیب نے سلو نہیں فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نماز سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اگر نماز میں خرابی آ جاتی دیدار کی وجہ سے، خیال کی وجہ سے، تو فرماتے تھے اعیدوا صلاتکم، ریپیٹ کر لو نماز، دہرا لو نماز فرماتے تھے۔ حبیب نے فرمایا اتموا صلاتکم، نماز کو کمپلیٹ کر لو فرمایا۔ جو درمیان نماز میں ہوا ہے اس سے نماز کہیں نہیں ہے، کامل ہے نماز، آگے بڑھا لو نماز۔ اتموا کا لفظ بتا رہا ہے آگے بڑھو، جو پڑھنا ہے باقی کا پڑھ کے پورا کر لو فرمایا۔ جہاں رکے ہیں پھر سے دوہرا کر پڑھو نہیں فرمایا۔ اتنا سب کچھ نماز میں ہو گیا، تم نے دیوانگی کے عالم میں کیا کر لیا ہے؟ ارے تم کو تو میں نے خدا کی عبادت کے لیے تیار کیا تھا، تم نے یہ بدعتی کام کیوں کیا ہے؟ شرک ہو گیا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم وہ ہے کہ جو صحابہ کو یہ سکھاتی ہے کہ خدا کی عبادت بھی کرو تو میری تعظیم کے ساتھ کرو، ادب کے ساتھ کرو، تعظیم و تقریر مصطفیٰ کے ساتھ خدا کی عبادت، یہ سنت صحابہ ہے۔ اور عبادت کا نام لے کر تعظیم کے پہلوؤں سے رہنا کرنا یہ بدعت ہے، بدعت کی ہے، یہ صحابہ کے طریقے سے انحراف، ان کے عقیدوں سے گریز کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ نے کیا انداز اختیار کیا، تابع کیے گا۔ پھر یہ واقعہ ایسا نہیں ہے بعد میں کوئی یہ کہے اجی یہ نماز میں ایسا جو کچھ ہوا تھا نا یہ ہوا، مگر بعد میں حضور علیہ السلام نے منع بھی کر دیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ناسخ منسوخ، پہلے حکم رہتا بعد میں وہ حکم بدل جاتا۔ تو یہ جو ہوا تھا یہ اب صحابہ وہ دیوانگی کے عالم میں ایسا کر دیے تھے، حضور علیہ السلام اس وقت ٹھیک ہے پڑھ لو فرمائے، بعد میں پھر کسی موقع پر آپ روک دیے، یوں بھی کوئی کہہ سکتے، کہنے کی بات آئی تو لوگ کیا نہیں کہتے، لیکن گنجائش نہیں ہے۔ امام بخاری پر ہم قربان جائیں، امام بخاری نے یہ حدیث کو نقل کیا کہ آگے اور لفظ ذکر کر دیا فَتُوفِيَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، یہ فجر کے نماز کا جو واقعہ ہوا اسی دن سرکار کا وصال بھی ہو گیا، کوئی اور نماز کا وقت آیا نہیں کہ آقا نے کچھ اور بھی فرمایا ہو، بس اس کے بعد وصال ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے آخری صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، وہ یہ عشق و محبت والی نماز تھی، یہ تعظیم و تکریم والی نماز تھی، اور اسی نماز کے ساتھ حضور علیہ السلام خوش ہو کر گئے کہ ہاں ہاں میں نے تم کو جس راستے پر ڈالا ہے اسی راستے پر تم چل رہے ہو۔ عزیزان محترم، اس میں ایک لفظ ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، سرکار تشریف لائے تو آقا کا چہرے انور کیسا لگ رہا تھا؟ قرآن کا ورق نظر آ رہا، قرآن پاک کھل گیا یوں لگ رہا تھا۔ ایسا کیوں کہا حضرت انس بن مالک نے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور بھی حدیثیں آئی ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے انور کے انوار کے بارے میں اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، مگر یہ الفاظ نہیں ہیں، مختلف الفاظ سے صحابہ نے سرکار کے چہرے کی تعریف کی۔ کسی نے کہا اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بخاری شریف میں کہ حضور علیہ السلام جب مسکراتے تو چہرے انور اتنا چمکدار ہوتا
وہ یوں لگتا کہ چاند کا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آتا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا کہ سورج حضور کے چہرے سے روشنی لے کر نکل رہا. تو کہیں سورج چمک رہا ہے کا تفصیل بیان کی، کہیں چاند کا حصہ ہے کہہ کر تفصیل بیان کی، مگر یہاں کہا کہ ان وجہہ ورقۃ المصحف، مجھے آپ کا چہرے انور قرآن کا صفحہ لگ رہا ہے. تو یہاں کیا بتایا؟ چاند سے تشبیہ دی، کہیں سورج سے تشبیہ دی، مگر آپ کو معلوم ہے چاند ہر وقت نظر نہیں آتا، سورج کو بھی مسلسل ہمیشہ دیکھ نہیں سکتے. حبیب کے رخ انور کی مثال دینے کے قرآن کی بات بیان کی، قرآن کا صفحہ لگ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس قرآن کا نسخہ نہ ہو. تو گویا جب بھی مصطفیٰ یاد آئے قرآن کے صفحات کو دیکھ لو، صفحات مصطفیٰ چہرے صفحات قرآن چہرے مصطفیٰ کی شان بتائیں گے. حضرت انس نے کہا گویا آقا کا چہرہ قرآن کا صفحہ لگ رہا تھا. اب دو چیزوں کو ملا لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اخلاق مصطفیٰ کیا ہے، سیرت مصطفیٰ کیا ہے، تو کہا کان خلقہ القرآن. مصطفیٰ کے اخلاق پوچھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، قرآن سیرت مصطفیٰ ہے. اور انس بن مالک سے پوچھا گیا چہرے مصطفیٰ کیا ہے، سورت مصطفیٰ کیا ہے، تو کہا قرآن کا صفحہ ہے. تو سیرت مصطفیٰ بھی قرآن ہے، سورت مصطفیٰ بھی قرآن ہے. تو دونوں صحابہ کا یہ بیان ہے کہ سیرت مصطفیٰ بھی قرآن ہے، سورت مصطفیٰ بھی قرآن ہے. اسی پر ہمارا دین علم و ایمان ہے، یہی ہمارا دین و ایمان ہے. عزیزان محترم، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے رخ زیبا کی داسی دیکھ رہا ہو تو قرآن پڑھو. فرما رہے ہیں اگر قرآن کو پڑھو گے اس کو محبت سے تو سب خاطر قرآن پر انوار مصطفیٰ نظر آنے لگیں گے، سیرت مصطفیٰ کے انوار نظر آنے لگیں گے. یہ بتایا اب قرآن کے مطالعے کے لیے ہمیں بتا دیا اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے قرآن فہمی کی بات کرنے والوں، عشق رسول کی شمع دل میں جلا کر قرآن پڑھو تو ہر آیت عظمت مصطفیٰ بتائے گی، رفعت حبیب کبریا بتائے گی. عزیزان محترم، ایک مثال اس کی دیکھتے ہوئے اپنی بات کو میں سمجھتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کے یہ پاکیزہ عقیدے جس سے دنیا کے اندر اجالا پھیلا اور اسی سے اجالا پھیلے گا، یہی عقیدوں کی وجہ سے انسان کامیاب ہوگا. اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اتنے بڑے پاکیزہ عقیدے رکھنے والے، اس قدر علم میں اور عبادت میں آگے رہنے والے آقا کے سامنے کیا عرض کرتے ہیں لڑکنا چاہیے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ، حضور ہم آپ کی طرح نہیں ہے، آپ کی کوئی ایک شان کی طرح بھی نہیں ہے، آپ کی ہر شان بے مثال ہے. تو صحابہ کرام نے بتایا علم اختیار کرو، عبادت میں آگے بڑھو، مگر اس کے ساتھ بے ادبی کا کبھی ارتکاب نہ کرنا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی شان اللہ کی حبیب نے یوں بیان کی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد نصفهم ولا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اے لوگوں، تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر سونا بھی خیرات کرے گا تو میرے کسی صحابی کے پاؤں سے جو کی برابری نہیں کر سکتا. احد پہاڑ برابر سونا بھی خیرات کر لے تو میرے کسی صحابی کے پاؤں سے جو کی برابری نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ ہے، جو کی قیمت زیادہ ہے یا سونے کی زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ سونے کے سونا بھی کتنا احد پہاڑ برابر اور تقریباً 7 کلو میٹر پر پھیلا ہوا احد کا پہاڑ ہے. اتنی بڑی مقدار میں کوئی سونا خیرات کرے تو پھر پاؤں سے جو کی برابری ان کے نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے بتاؤ؟ یہاں تو خیرات میں سونا ہے اور وہاں جو ہے، جو اور سونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور وہ بھی احد پہاڑ برابر کر کے پاؤں سے کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ کے لیے انہوں نے بھی خیرات کیا، اللہ کے لیے ہم نے بھی خیرات کیا، مگر پھر بھی ہم برابر نہیں ہو سکتے. وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ عبادت و بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مگر ہماری یہ نیکی ان کے ہمارا احد پہاڑ برابر سونا بھی خیرات کرنا پہنچے جو کی برابری نہیں کر سکتا. سبب پوچھو تو کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے، ان کو ایک ساتھ حاصل ہے، وہ چہرے مصطفیٰ کے دیکھنے والے ہیں، روح زیبا کے دیکھنے والے ہیں، مصطفیٰ کریم کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے اتنے بے مثال ہو گئے کہ ان کا پاؤں سے جو خیرات کرنا احد پہاڑ برابر سونے پر غالب آئے گیا. تو اب بتاؤ چہرہ دیکھنے والوں کے پاؤں سے جو کی برابری ہم نہیں کر سکتے تو کیلکولیٹر لے کر مصطفیٰ کے دین کے
اعمال سے خلافت کی بات کر رہے ہیں۔ اے نوجوانوں سوچو، یہ سوچنے کا انداز اسلامی انداز ہی ہے۔ اسلام کے نام پر دین کو اور ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ایسے فتنوں سے بچائے۔ عزیزان محترم، اپنے دنیا کے اندر ہی اپنی پہچان پیدا کر لو۔ یہ دنیا کے اندر ہی تم حق کو ان باطل کے درمیان امتیاز قائم کر لو۔ اگر یہاں ایسا چلے گا تو عزیزان محترم چل جائے گا، اور آنکھ بند ہونے کے بعد پتا چلے گا وہاں تو کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر اس سے رسول پاک علیہ السلام کی شمع جو جلا کر گئے اس سے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لہج میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لہج میں بھی اجالا ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کی وہ شان کہ ان کے عقیدوں کی پاکیزگی پر قرآن شہادت دیتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان کے عقیدوں کو اپناؤ۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابیہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ واجدہ ہے۔ بدر میں حضور علیہ السلام کے وہ صحابی شہید ہو گئے۔ آقا کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، حضور قد عرفت منزلۃ حارثہ منی، آپ کو تو معلوم ہے کہ حارثہ کو میں کتنا چاہتی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا تم بھی جاؤ سکھاؤ یہ عقیدے، اپنی بچیوں کو سکھاؤ یہ عقیدے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح عقیدے سیکھیں گی تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بھی صحیح عقیدے والے بنیں گے۔ ان سے بہتر کہیں پر دو، یہاں وہاں لے جا کر مت ڈال دو۔ عقیدے صحیح کی جہاں تعلیم ہوتی ہے ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو شریک کرواؤ۔ آپ کے 2 گھنٹے علاقے میں لڑکیوں کے لیے حاضرانی بنات ہے، جاؤ اس طرح سے اپنی بچیوں کے لیے علم کا فیض حاصل کرو، ان کو وہاں شریک کرواؤ۔ اور اسلامیت الشافعیہ ہے، اپنے نونہالوں کو شریک کرواؤ تاکہ ان کی دین و آخرت سمجھ آئے، ایمان اور عقیدہ ان کا صحیح ہو۔ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب کی صحابیہ نے پوچھا، حضور آپ تو جانتے ہیں کہ بیٹے کو میں کتنا چاہتی ہوں، اب میں ایک سوال کرتی ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے مجھے بتائیے۔ انتقال ہو گیا، بدر میں شہید ہو گئے، پوچھنے کہاں ہے؟ اور ان کا اندازے سوچ یہ ہے، کہتے ہیں نبی کو کیا پتا مرنے کے بعد کون کہاں جاتا ہے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے کیا معلوم، اللہ جانتا ہے، نبی کو تو پتا ہی نہیں ہے۔ یہ جس دین کی بات کر رہے ہیں وہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ نبی کو کچھ پتا نہیں ہے، اور صحابہ والا دین یہ ہے کہ نبی کو سب کچھ پتا ہے، ہر شے کی خبر ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دھوکے میں دھوکے سے نکلو۔ نوجوان ساتھیوں، اے میری بہنوں سنو، اللہ کے محبوب کی صحابیات کا عقیدہ کیا رہا؟ وہ عقیدے پاکیزہ ہے۔ خدا نے خوش ہو کر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ ایمان والوں سے اللہ راضی ہو چکا، کسی اور سے اللہ نے رضا کا اعلان نہیں کیا۔ صحابہ اور صحابیات پر راضی ہو کر پر میں ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی ان سے راضی، یہ بھی مجھ سے راضی کہہ کر سند دے دی ہے۔ تو جن سے خدا راضی ہے ان کے عقیدوں کو اپناؤ، جن سے خدا خوش ہے ان کے عقیدوں کو اپناؤ، تم سے بھی خدا خوش ہوگا، ہم سے بھی خدا خوش ہوگا۔ اب انہوں نے پوچھا میرے آقا میرے بیٹے کا تو میرے ساتھ معاملہ کیا تھا، میرا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، آپ کو معلوم ہے، مجھے بتائیے کہاں ہے میرا بیٹا؟ ان یکن فی جنت یصبر واحتسب، اگر جنت میں گیا ہے تو میں صبر کر لوں گی اور اجر کی امید رکھوں گی۔ وان تکن اخری تری ما اصنع، بخاری شریف کی حدیث ہے باب فضل من شہید بدرا میں کہتی ہے کہ اگر آقا میرا بیٹا جنت میں نہیں گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کروں گی، آپ مجھے بتائیے میرا بیٹا کہاں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہی حقیق اب حبیبی او جنت واحدۃ هي وانها جنان كثيرة وانه في جنت الفردوس۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا، میرے خاتمے کی بھی مجھے خبر نہیں ہے، کسی کے خاتمے کی بھی خبر نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی، شرم آتی ہے بولتے ہوئے۔ نقل کفر کفر نباتت، کتنی جسارت آ رہی ہے، کتنی بے باکی آ رہی ہے۔ 2 دن گئے دین کے کام کے لیے تو ایسے بے باک اور بے دخل گئے کہ نبی پاک کی عظمت سے کھیل رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہاں دیکھو حسن ادب کیا ہے، عرض کرتی ہے میرے آقا میرا بیٹا کہاں ہے بتائیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا دیوانی یہ نہ سمجھنا کہ جنت ایک ہے، جنتیں تو بہت ہیں، اور تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے تمہارا بیٹا، جنت الفردوس میں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حبیب پاک علیہ السلام خوشخبری دے رہے جاؤ مبارک ہو تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں۔ کون سی بات تھی، کہاں سے پوچھا تھا؟ اللہ کے محبوب ہر وقت جبریل میسج لے کر نہیں آتے تھے، وہ مصطفیٰ اپنے علم کے لیے جبریل کے محتاج نہیں تھے، رب نے بھیجا مصطفیٰ کو تو علم دے کر بھیجا۔ اللہ کے محبوب پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، پہلا قدم مبارک رکھا،
جیسے ہی تشریف لائے تو اپنے ماتھے کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی پاکی بیان کی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. بزبان فصیح آپ نے کلمہ پڑھا, اللہ کی پاکی بیان کی, تسبیح و تحلیل بیان کی. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے. مصطفیٰ آئے تو علم کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں, بے علمی میں نہیں آئے, مصطفیٰ کریم علم کے ساتھ آئے ہیں. ہر بچہ آتا ہے تو گندگیوں میں آتا ہے, غلاظت بدن پر ہوتی ہے, ناپاک ہوتا ہے, فوراً اس کو نہلایا جاتا ہے, صاف کپڑے پہنائے جاتے ہیں. قربان جاؤ رحمت للعالمین آئے, بشری لباس چھوڑ کر آئے, مگر ساری بشریت کو معراج عطا کر دی, بلندی عطا کر دی. آپ کی امی جان سے پوچھو کہ آپ نے شہزادے کو کیسے دیکھا, فرماتی فولدتہ نظیفا ما بہ قدر. میرے پیارے حبیب آئے تو پاک صاف حالت میں آئے, بدن پر کوئی میل بھی نہیں تھا, دھبا بھی نہیں تھا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی والد ماجدہ بیان کرتی ہے کہ پاک صاف آئے. امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں روایت درج کیا ہے, امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں ذکر کیا ہے, دیگر ائمہ نے کتب سیر میں بیان کیا ہے کہ پاک صاف آئے, ساری کائنات کو معطر اور معمر کرتے ہوئے تشریف لائے, فضائیں معطر ہو گئی. وہ حبیب پاک علیہ السلام کی شان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. وہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ان کے بارے میں یہ اعتقاد ہے کہ حبیب ہر شے کو جانتے ہیں. پوچھا, جواب دیا کہ دیوانی جنت گئی ہے, تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاکیزہ علم سے, اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی پاکیزہ ذات سے, آقا کی پاکیزہ سیرت سے انحراف نہ کرنا. مانو عظمتوں کو تو دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی, آخرت میں بھی بامراد ہوگے. قرآن نے فیصلہ دیا جس کا ایمان صحابہ تمہارے ایمان جیسا ہو وہ ہدایت والا ہے. یہ ہدایت والے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والوں کا طریقہ دیکھ لو. خوشا خدا کی رضا تو پا گئے, ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہر شان میں بے مثل و بے مثال ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چمک سے صحابہ کا حسن ادب دیکھ لو, اللہ اللہ, اور پھر تعظیم کا انداز بھی دیکھ لو, نسبتوں پر ان کا اعتماد بھی دیکھ لو. آج عزت کی بات کی ہے تو لوگ بحث کرنے لگ جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث بات ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کیسا قلبی تعلق تھا. دیکھو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار اور سرغنہ تھا, اس کو سمجھانے کے تشریف لے گئے. آپ اپنی سواری مبارک پر سوار ہیں, تشریف لے گئے. جب اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا الیک عنی, ذرا آپ پیچھے ہٹیے. واللہ لقد آذانی نسل حماری, آپ جس سواری پر سوار ہیں اس کی بو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اس کی بدبو مجھے تکلیف دے رہی, ذرا پیچھے ہٹیے. کہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آقا علیہ السلام سے بڑھ کر حلم والا صبر والا کون ہے؟ لیکن وہاں ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا سواری سے بو آ رہی ہے, اور آج کے کسی اسکالر سے پوچھو اگر سواری نے پیشاب کیا ہے اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ بو آ رہی ہے تو اس کا بولنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو کہے گا بالکل ٹھیک اور درست ہے. بو کو بو ہی کہے گا, خوشبو کو خوشبو ہی کہے گا. بو آ رہی ہے تو کہا بو آ رہی ہے, غلط نہیں کہا, اس کے حساب سے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کہے گا. آج کے دین کی سوچ کا یہ انداز ہے, کہے گا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بو آ رہی تھی تو کہا پیچھے ہٹیے, سواری سے بدبو آ رہی ہے کہا. مگر صحابی نے اسلام کے پہلے اسکالر نے کیا کہا ذرا دیکھ لیجیے. اور ایسے اسکالروں سے موازنہ کریے, پھر دیکھیے کہ جن کو آپ بڑا سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں. اللہ نے جن کو بڑا بنایا ہے وہ آپ کو کہاں لے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا, کیا کہہ رہا ہے شخص؟ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. اس نے کہا تھا کہ آپ کی سواری سے وہ آ رہی ہے, پیچھے ہٹیے. اب ذہن جس کا گندا ہے وہ کہے گا وہ آ رہی ہے اس لیے وہ آ رہی ہے. کہا صحابی نے کہا وہاں وہ کہاں ہے؟ سواری کس کی ہے؟ حضور کی ہے. اللہ کے محبوب طیب و طاہر ہے تو محبوب ذات کی سواری بھی طیب و طاہر ہی ہوگی. کہنے لگے قسم بخدا مصطفیٰ علیہ السلام کی جو سواری ہے اس سے کروڑوں درجے پاکیزہ ہے. ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ لوگوں بات تمہارے اوپر آ رہی ہے تو برداشت کر لو, تم گندے ہو سکتے ہو مگر مصطفیٰ کی نسبت شان والی ہے. حبیب سے جس کو نسبت ہو گئی وہ چاہے پاک ہی رہے گی. گندی
سنائے. قرآن اور صحیح حدیث ہے یہ حدیث سے امت کو بدلاؤ، امت مصطفیٰ سے حدیثوں کو بچ چھپاؤ تاکہ ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں، ان کے ایمان کے اندر صحیح جذبات پیدا ہو جائیں. دیکھو صحابی نے کہا قسم بخدا مصطفیٰ علیہ السلام کی سواری تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. ابھی جملے کو لے جاؤ ذرا آپ کے تناظر میں سوچو. ارے وہ ایک آدمی تھا، انسان تھا، جانور تو جانور ہے، جانور انسان سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں آیا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو معزز بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آج آیتوں کے نمبر لے کر لوگ یوں سمجھاتے ہیں دیکھو بھائی انسان کو تو بہترین سانپے میں ڈالا ہے، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جانور بہرحال جانور ہے، انسان سے جانور بہتر نہیں ہو سکتا، انسان ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے تم اپنے سے سوچ کر بول رہے ہو، مگر جو بول رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، صحابی تھے. اب یہ ساری آیتوں کو جو تم پڑھ رہے ہو صحابی کو کیا نہیں معلوم تھی؟ پھر انہوں نے کیسے کہا کہ یہ سواری تم سے زیادہ اچھی ہے؟ تو ان کا یہ سوچنے کا انداز بتا رہا ہے میں نے ہر سواری کو نہیں کہا، مصطفیٰ کی سواری کو. ارے جانور آدمی سے بہتر کبھی بھی نہیں ہوتا، مگر جانور بھی وہ ہے جس پر مصطفیٰ سوار ہے، نسبت مصطفیٰ رکھنے والا جانور بھی اس منکی سے کروڑوں میں بہتر ہے جو مصطفیٰ کو سامنے دیکھ کر کے رب نہیں کرتا. حدیث کا ادب نہ کرنے والا انسان ہے تو شریر سر ہے، ادب کرنے والا جانور ہے تو عظمت والا. تو صحابی نے بتایا یہ حمار ہے جس کو آپ اردو میں گدھا کہتے ہیں، درازگوش کہتے ہیں. کون سی شان والا جانور ہے، کس درسگاہ میں اس نے تعلیم پائی ہے، کہاں سے اس نے ڈگری حاصل کی ہے، کون سے شیخ الحدیث اور شیخ الفقہ کے منصب پر فائز ہوا ہے. مگر صحابی نے بتایا ہے جانور کو نہ دیکھو سوار کون ہے ان کو دیکھو، نسبت کس کو اس کو کس سے نسبت لگی ہے اس کو دیکھو. اگر مصطفیٰ کی نسبت رکھنے والا جانور ہے تو خدا کی قسم کھا کر کہو ایسے کرو ان کی اور سے کرو اور آگوں لگے بہتر ہے. اس لیے کہ جانور ضرور ہے، مصطفیٰ کا منکر نہیں بات سے والا ہے. تو انسان کہا کہ انسان بھی کہلاتا ہے اور حبیب کی تعظیم نہیں کرتا، جس بات کا احترام نہیں کرتا. انہوں نے بتایا تو بدبودار ہے، یہاں تو خوشبو ہی خوشبو ہے. ایک آدمی زندگی بھر ہلاکت اٹھاتے پھرنے والا، میٹرائن کا کام کرنے والا، عطر کی دکان پر اس کو بٹھا دو تو کیا وہ خوش ہوگا؟ برداشت نہیں کر سکتا خوشبو کو. تو ایسے ہی صحابی نے بتایا ہے گندگی میں رہنے والے ہم سے پوچھ خوشبو کس کو کہتے ہیں، بدبو کس کو کہتے ہیں. ارے یہ جانور کا پیشاب تجھے نظر آ رہا ہے، ارے جانور کے پیشاب میں بو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ سوار میرے آقا ہے. حبیب پاک علیہ السلام کی نسبت بہت بڑی شان والی نسبت ہے. اس نسبت کے تعلق سے کچھ کہا جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس جذبے کے ساتھ انہوں نے دنیا کے سامنے درس دیا اور بتایا. اور بھی آپ نے علامہ منصور صاحب مصباحی سے جو حدیث پاک سنی ہے حدیبیہ والی بخاری کی حدیث، وہ ساری روایت کی طرف نہیں لے جاؤ، صرف اس میں سے ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو تھے غیروں کے نمائندے بن کر آئے تھے. صحابہ کو حدیبیہ میں انہوں نے دیکھا، ایک دو نہیں 1500 صحابہ تھے. نماز بھی تو پڑھ رہے تھے نا وہ لوگ، قرآن بھی تو پڑھ رہے تھے نا، ذکر بھی تو کر رہے تھے، دعا بھی تو کر رہے تھے، ایک دوسرے سے محبت بھی تو کر رہے تھے، آپس میں اللہ کی رضا کے لیے گفتگو بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو تعلیم بھی دے رہے تھے. یہ سارے اعمال کر رہے تھے، مگر انہوں نے اپنی قوم کو جاننے کے بعد یہ سارے اعمال نہیں سنائے، صرف تعظیم کے پہلو کو سنایا. جا کر کیا کہا فواللہ ان تلحم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فجلك بها وجهه وجلده. قسم بخدا وہ ناک شریف کا پانی ان کی ہتھیلیوں میں ہوتا ہے، چہرے اور بدن پر وہ ملیاں کرتے ہیں. یہ واقعات جا کر کیوں سنائے مجھے بتاؤ؟ جا کر یہ بھی کہہ سکتے تھے فواللہ رأیتهم یسجدون ولربهم یحمدون. میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، رب کی حمد کرتے ہوئے دیکھا ہے، رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. مگر قربا کوئی گاؤں میں رہنے والے نہیں تھے، کوئی چھوٹے سے قریے کے رہنے والے نہیں تھے. وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ چکے تھے، جہاں جیتا تھے، دنیا کو دیکھ چکے تھے، ساری دنیا کو دیکھنے والا، سارے بادشاہوں کو دیکھنے والا. مسلمانوں کے کس چیز سے متاثر ہوا؟ ان کے ادب سے متاثر ہوا، نبی کی تعظیم سے متاثر ہوا. اپنی قوم سے کہنے لگا ہے میری قوم سنو، میں نے ان کو ادب کرتے دیکھا ہے اپنے نبی کا کہ ناک کا
پانی زمین پر نہیں گرتا، وضو کے اعضاء کا پانی زمین پر نہیں گرتا، چہرے اور بدن پر مل لیا کرتے ہیں. جس کو پانی نہیں ملتا اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ لگاتا ہے، اور وہ جو کچا پن اور کڑی آتی ہے اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے. یہ ادب کا جو انداز میں نے دیکھا ہے، یہ انداز ادب بتا رہا ہے کہ یہ قوم کو کبھی تم شکست نہیں دے سکتے، اس قوم پر تم غالب نہیں آ سکتے. عروا کا یہ بیان ذہن میں رکھو. عروا غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے. میں نے اپنی قوم کو جا کر کہا، میں نے مسلمانوں کو اپنے نبی کا بے حد ادب کرتے دیکھا ہے. واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. قسم بخدا میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسا کہ حضور کے صحابہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی کبھی تعظیم نہیں دیکھی. اب سوال یہ ہوتا ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، عبادت کا ذکر نہیں ہے، قرات کا ذکر نہیں ہے، دعا اور سجدوں کا ذکر نہیں ہے، صرف ناز شریف کے پانی کو چہرے پر ملنے کا ذکر ہے، آزائے وضو کے پانی کو بدن پر مل لینے کا ذکر ہے. کیوں ایسا کہا؟ دیگر چیزوں کا بھی ذکر کر سکتے تھے. قربان نے ہائی لائٹ کیا تو سرکار کے ادب کے پہلو کو کیا، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان